بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف ہم اردو میں پڑھیں گے تاکہ سارے لوگ متوجہ ہو سکیں۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی یکتائی میں بلند اور اپنی انفرادی شان کے باوجود قریب ہے۔ وہ سلطنت کے اعتبار سے جلیل اور ارکان کے اعتبار سے عظیم ہے۔ وہ اپنی منزل پر رہ کر بھی اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اپنی قدرت اور اپنے برہان کی بنا پر تمام مخلوقات کو قبضہ میں رکھے ہوئے ہے۔ وہ ہمیشہ سے قابل حمد تھا اور ہمیشہ قابل حمد رہے گا۔ وہ ہمیشہ سے بزرگ ہے، وہ ابتدا کرنے والا ہے۔ خداوند عالم کا علم تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، در حالی کہ خداوند عالم اپنے مقام و منزلت سے الگ نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات اور براہین کے ساتھ تمام مخلوقات پر غالب ہے۔ وہ ایسا قابل تعریف ہے جس کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ بزرگ و برتر ہے جس کی بزرگی زائل ہونے والی نہیں۔ وہی آغاز ہے اور وہی انجام، تمام امور اسی کی طرف پلٹتے ہیں۔ بلندیوں کا پیدا کرنے والا، فرش زمین کا بچھانے والا، آسمان و زمین پر اختیار رکھنے والا، پاک و منزہ پاکیزہ، ملائکہ اور روح کا پروردگار، تمام مخلوقات پر فضل و کرم کرنے والا اور تمام موجودات پر مہربانی کرنے والا ہے۔ وہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے اگرچہ کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھتی۔ وہ صاحب حلم و کرم اور بردبار ہے۔ اس کی رحمت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس کی نعمت کا ہر شے پر احسان ہے۔ انتقام میں جلدی نہیں کرتا اور مستحقین عذاب کو عذاب دینے میں عجلت سے کام نہیں لیتا۔ اسرار کو جانتا ہے اور ضمیروں سے باخبر ہے۔ پوشیدہ چیزیں اس پر مخفی نہیں رہتی اور مخفی امور اس پر مشتبہ نہیں ہوتے۔ وہ ہر شے پر محیط اور ہر چیز پر غالب ہے۔ اس کی قوت ہر شے میں، اس کی قدرت ہر چیز پر ہے۔ وہ بے مثل ہے۔ اس نے شے کو اس وقت وجود بخشا جب کوئی چیز نہیں تھی، اور وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا، انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ وہ عزیز و حکیم ہے، نگاہوں کی رسائی سے بالا تر ہے اور ہر نگاہ کو اپنی نظر میں رکھتا ہے کہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی۔ کوئی شخص اس کے وصف کو پا نہیں سکتا اور کوئی اس کے ظاہر و باطن کی کیفیت کا ادراک نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا اس نے خود بتا دیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا خدا ہے جس کی پاکی و پاکیزگی زمانہ پر محیط، جس کا نور ابدی ہے۔ اس کا حکم کسی مشیر کے مشورے کے بغیر نافذ ہے اور نہ ہی اس کی تقدیر میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ اس کی تدبیر میں کوئی فرق ہے۔ جو کچھ بنایا وہ بغیر کسی نمونہ کے بنایا، اور جسے بھی خلق کیا بغیر کسی کی اعانت یا فکر و نظر کی زحمت کے بنایا۔ جسے بنایا وہ بن گیا، جسے خلق کیا وہ خلق ہو گیا۔ وہ خدا ہے، لا شریک ہے، جس کی صنعت محکم اور جس کا سلوک بہترین ہے۔ وہ ایسا عادل ہے جو ظلم نہیں کرتا اور ایسا کرم کرنے والا ہے کہ تمام کام اسی کی طرف پلٹتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا بزرگ و برتر ہے کہ ہر شے اس کی قدرت کے سامنے متواضع، تمام چیزیں اس کی عزت کے سامنے ذلیل، تمام چیزیں اس کی قدرت کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، اور ہر چیز اس کی ہیبت کے سامنے خاضع ہے۔ وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تمام آسمانوں کا خالق، شمس و قمر پر اختیار رکھنے والا، یہ تمام معین وقت پر حرکت کر رہے ہیں۔ دن کو رات اور رات کو دن پر پلٹانے والا ہے کہ دن بڑی تیزی کے ساتھ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ہر معاند ظالم کی کمر توڑنے والا اور ہر سرکش شیطان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ نہ اس کی کوئی ضد ہے نہ مثل، وہ یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا نہ ہمسر۔ وہ خدا واحد اور رب مجید ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے پس احسا کر لیتا ہے، موت و حیات کا مالک، فقر و غنا کا صاحب اختیار، ہنسانے والا، رلانے والا، قریب کرنے والا، دور ہٹا دینے والا، عطا کرنے والا، روک لینے والا۔ ملک اسی کے لیے ہے اور ہم اسی کے لیے زیبا ہے، اور خیر اس کے قبضہ میں ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ اس عزیز و غفار کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا، بکثرت عطا کرنے والا، سانسوں کا شمار کرنے والا
اور انسانوں جنات کا پروردگار ہے، اس کے لیے کوئی شے مشتبہ نہیں ہے، وہ فریادوں کی فریاد سے پریشان نہیں ہوتا اور اس کو گڑ گڑانے والوں کا اصرار خستہ حال نہیں کرتا، نیک کرداروں کا بچانے والا، طالبان فلاح کو توفیق دینے والا، مومنین کا مولا اور عالمین کا پالنے والا ہے، اس کا ہر مخلوق پر یہ حق ہے کہ وہ ہر حال میں اس کی حمد و ثنا کرے۔ میں اس کی بے نہایت حمد کرتا ہوں اور ہمیشہ خوشی، غمی، سختی اور آسائش میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اس پر اور اس کے ملائکہ، اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، اس کے حکم کو سنتا ہوں اور اطاعت کرتا ہوں، اس کی مرضی کی طرف سبقت لے جاتا ہوں اور اس کے فیصلہ کے سامنے سراپا تسلیم ہوں۔ چونکہ اس کی اطاعت میں رغبت ہے اور اس کے اطاعت کے خوف کی بنا پر کہ نہ کوئی اس کی تدبیر سے بچ سکتا ہے اور نہ کسی کو اس کے ظلم کا خطرہ ہے۔ میں اپنے لیے بندگی اور اس کے لیے ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے لیے اس کی ربوبیت کی گواہی دیتا ہوں، اس کے پیغام وحی کو پہنچانا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوتاہی کی شکل میں وہ عذاب نازل ہو جائے جس کا دفع کرنے والا کوئی نہ ہو، اگرچہ بڑی تدبیر سے کام لیا جائے اور اس کی دوستی خالص ہے۔ اس خدا وحدہ لا شریک نے مجھے بتایا کہ اگر میں نے اس پیغام کو نہ پہنچایا جو اس نے علی کے متعلق مجھ پر نازل فرمایا ہے تو اس کی رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اس نے میرے لیے لوگوں کے شر سے حفاظت کی ضمانت لی ہے، اور خدا ہمارے لیے کافی اور بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ صلوات۔ اس خدا کریم نے یہ حکم دیا ہے، اے رسول، جو حکم تیری طرف علی ابن ابی طالب کی خلافت کے بارے میں نازل کیا گیا اسے پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خدا کی رسالت کی تبلیغ نہیں کی اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اے لوگوں، میں نے حکم کی تعمیل میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور میں اس آیت کے نازل ہونے کا سبب واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ جبرائیل 3 بار میرے پاس خداوند سلام جو ذات سلام ہے کا یہ حکم لے کر نازل ہوئے کہ میں اسی مقام پر ٹھہر کر سفید و سیاہ کو یہ اطلاع دے دوں کہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی، وسیع، جانشین اور میرے بعد امام ہیں، ان کا مقام میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے، فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، وہ اللہ اور رسول کے بعد تمہارے ولی ہیں۔ صلوات۔ اس سلسلہ میں خدا نے اپنی کتاب میں مجھ پر یہ آیت نازل کی ہے، بس تمہارا ولی آئے ولایت، بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب نے نماز قائم کی ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، وہ ہر حال میں رضا الہی کے طلبگار ہیں۔ میں نے جبرائیل کے ذریعے خدا سے یہ گزارش کی ہے، توجہ کیجئے گا، میں نے جبرائیل کے ذریعے خدا سے یہ گزارش کی ہے کہ مجھے اس وقت تمہارے سامنے اس پیغام کو پہنچانے سے معذور رکھا جائے، اس لیے کہ میں متقین کی قلت اور منافقین کی کثرت، فساد برپا کرنے والے، ملامت کرنے والے اور اسلام کا مذاق اڑانے والے منافقین کی مکاریوں سے باخبر ہوں، جن کے بارے میں خدا نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، اور یہ اسے معمولی بات سمجھتے، حالانکہ پروردگار کے نزدیک یہ بہت بڑی گناہ کی بات ہے۔ اسی طرح منافقین نے بارہا مجھے اذیت پہنچائی ہے، یہاں تک کہ وہ مجھے اذن، ہر بات پر کان دھرنے والا کہنے لگے، اور ان کا خیال تھا کہ میں ایسا ہی ہوں، ان کے ساتھ یعنی علی کے ہمیشہ میرے ساتھ رہنے، ان کی طرف متوجہ رہنے اور ان کے مجھے قبول کرنے کی وجہ سے، یہاں تک کہ خداوند عالم نے اس سلسلہ میں آیت نازل کی، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو رسول کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بس کان ہی کان ہیں۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ کان تو ہیں مگر تمہاری بھلائی سننے کے کان ہیں، کہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کی باتوں کا یقین رکھتے ہیں۔ اگر میں چاہوں تو اذن کہنے والوں میں سے ایک ایک کا نام بھی بتا سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو ان کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں، اگر چاہوں تو تمام نشانیوں کے ساتھ ان کا تعارف بھی کرا سکتا ہوں، لیکن میں ان معاملات میں کرم اور بزرگی سے کام لیتا ہوں۔
لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مرضی خدا یہی ہے کہ میں اس حکم کی تبلیغ کر دوں۔ اس کے بعد حضرت نے اس آیت کی تلاوت فرمائی جو آغاز کلام میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، جو حکم تمہاری طرف علی کے سلسلے میں نازل کیا گیا اسے پہنچا دیں، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بلند ترین صلوات۔ اے محمد، اگر ایک ہی دفعہ دوست آ جائیں جن کے پاس گنجائش ہے تھوڑا آگے آنے کی تاکہ بار بار ڈسٹربنگ نہ ہو، بآواز بلند درود پڑھتے ہوئے۔ درمیان والے احباب سے گزارش ہے اور آخر میں جو بیٹھے ہیں احباب تھوڑا آگے تشریف لائیں بآواز بلند درود پڑھتے ہوئے۔ اے لوگو جان لو، اس سلسلہ میں خبردار رہو، اس کو سمجھو اور مطلع ہو جاؤ کہ اللہ نے علی کو تمہارا ولی اور امام بنا دیا ہے، اور ان کی اطاعت کو تمام مہاجرین، انصار اور نیکی میں ان کے تابعین اور ہر شہری، دیہاتی، اجمی، عربی، آزاد، غلام، چھوٹے بڑے، سیاہ سفید پر واجب قرار دیا ہے۔ ہر توحید پرست کے لیے ان کا حکم جاری، ان کا امر نافذ اور ان کا قول قابل اطاعت ہے، ان کا مخالف ملعون اور ان کا پیرو مستحق رحمت ہے۔ جو ان کی تصدیق کرے گا اور ان کی بات سن کر اطاعت کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ بآواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد۔ ختمی مرتبہ خبر دے رہے ہیں اپنے آخری حج اور زندگی کے آخری ایام کی۔ اے لوگو، یہ اس مقام پر میرا آخری قیام ہے، لہٰذا میری بات سنو اور اطاعت کرو اور اپنے پروردگار کے حکم کو تسلیم کرو۔ اللہ تمہارا رب، ولی اور پروردگار ہے، اور اس کے بعد اس کے رسول محمد مصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد۔ تمہارے ولی ہیں جو آج تم سے خطاب کر رہے ہیں، اس کے بعد علی تمہارے ولی اور بحکم خدا تمہارے امام ہیں۔ ان کے بعد امامت میری ذریت اور ان کی اولاد میں تمہارے خدا اور رسول سے ملاقات کے دن تک باقی رہے گی۔ حلال وہی ہے جس کو اللہ، رسول اور انہوں یعنی 12 ائمہ نے حلال کیا ہے، اور حرام وہی ہے جس کو اللہ، رسول اور ان 12 اماموں نے تم پر حرام کیا ہے۔ اللہ نے مجھے حرام و حلال کی تعلیم دی ہے، اور اس نے اپنی کتاب اور حلال و حرام میں سے جس چیز کا مجھے علم دیا تھا وہ سب میں نے علی کے حوالے کر دیا۔ اے لوگو، علی کو دوسروں پر فضیلت دو، خداوند عالم نے ہر علم کا احسان ان میں کر دیا ہے، اور کوئی علم ایسا نہیں جو اللہ نے مجھے عطا نہ کیا ہو، اور جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا تھا سب میں نے علی کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ امام مبین ہیں جن کے بارے میں خداوند عالم قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کا احسان امام مبین میں کر دیا ہے۔ صلوات۔ اے لوگو، علی سے بھٹک نہ جانا، ان سے بیزار نہ ہو جانا، اور ان کی ولایت کا انکار نہ کر دینا کہ وہی حق کی طرف ہدایت کرنے والے، حق پر عمل کرنے والے، باطل کو فنا کر دینے والے اور اس سے روکنے والے ہیں۔ انہیں اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ سب سے پہلے اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور اپنی جان سے رسول پر قربان تھے، اور اس وقت رسول کے ساتھ تھے جب لوگوں میں سے ان کے علاوہ کوئی عبادت خدا کرنے والا نہ تھا۔ انہوں نے لوگوں میں سب سے پہلے نماز قائم کی اور میرے ساتھ خدا کی عبادت کی ہے۔ میں نے خداوند عالم کی طرف سے ان کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا تو وہ بھی اپنی جان فدا کرتے ہوئے میرے بستر پہ سو گئے۔ اے لوگو، انہیں افضل قرار دو کہ انہیں اللہ نے فضیلت دی ہے، اور انہیں قبول کرو کہ انہیں اللہ نے امام بنایا ہے۔ اے لوگو، یہ اللہ کی طرف سے امام ہیں، اور جو ان کی ولایت کا انکار کرے گا نہ اس کی توبہ قبول ہوگی اور نہ اس کی بخشش کا کوئی امکان ہے، بلکہ اللہ یقیناً اس امر پر مخالفت کرنے والے کے ساتھ ایسا کرے گا اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدترین عذاب میں مبتلا کرے گا۔ لہذا تم ان کی مخالفت سے بچو۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جس کو کفار کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ اے لوگو، خدا کی قسم تمام انبیاء علیہ السلام و مرسلین نے مجھے بشارت دی ہے، اور میں خاتم الانبیاء والمرسلین اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کے لیے حجت پروردگار ہوں۔ جو اس بات میں شک کرے گا وہ گزشتہ زمانہ جاہلیت جیسا کافر ہو جائے گا، اور اس نے میری کسی ایک بات میں، اور جس نے میری کسی، اس جملے پہ توجہ کریں، جس نے میری کسی ایک بات میں بھی شک کیا اس نے گویا میری طرف نازل ہونے والی تمام باتوں کو مشکوک قرار دے دیا، اور جس نے ہمارے کسی ایک امام کے سلسلے میں شک کیا اس نے تمام اماموں کے بارے میں شک کیا، اور ہمارے بارے میں شک کرنے والے کا انجام جہنم ہے۔ صلوات۔ اے لوگو، اللہ نے جو مجھے اس فضیلت کے لیے منتخب کیا یہ اس کا کرم اور احسان ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور میری طرف سے تا ابد ہر زمانے میں اور ہر حال میں اس کی حمد و سپاس ہے۔ اس کے بعد پھر مولا علی کے فضائل بیان کرنا شروع کیا۔ اے لوگو، علی کی فضیلت کا اقرار کرو کہ وہ میرے بعد ہر مرد و زن سے افضل و برتر ہیں، جب تک اللہ رزق نازل کر رہا ہے اور اس کی مخلوق باقی ہے۔ جو میری اس بات کو رد کرے اور اس کی موافقت نہ کرے اس پر لعنت ہے، لعنت ہے، اور وہ رحمت خدا سے دور ہے، رحمت خدا سے دور ہے۔ جبرائیل نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ پروردگار کا ارشاد ہے، جو علی سے دشمنی کرے گا اور انہیں اپنا ولی اور حاکم تسلیم نہ کرے گا اس پر میری لعنت اور میرا غضب ہے۔ لہذا ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا مہیا کیا ہے۔ اس کی مخالفت کرتے وقت اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ حق سے قدم پھسل جائیں اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اے لوگو، علی وہ جنب اللہ، خدا کا پہلو ہیں جن کا خداوند عالم نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے، اور ان کی مخالفت کرنے والے کے بارے میں فرمایا، ہائے افسوس کہ میں نے جنب خدا کے حق میں بڑی کوتاہی کی ہے۔ اے لوگو، قرآن میں فکر کرو، اس کی آیات کو سمجھو، محکمات میں غور و فکر کرو اور متشابہات کے پیچھے نہ پڑو۔ خدا کی قسم، قرآن مجید کی نواحی اور اس کی صحیح تفسیر کو ان کے علاوہ اور کوئی واضح نہ کر سکے گا۔ جن کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، جن کا بازو تھام کر میں نے بلند کیا ہے، جن کے بارے میں میں یہ بتا رہا ہوں، من کنت مولاہ فعلی مولا۔ صلوات۔ کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ یہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی اور وصی ہیں، ان کی ولایت کا حکم اللہ کی طرف سے ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے۔ اے لوگو، علی اور ان کی نسل سے میری پاکیزہ اولاد ثقل اصغر ہیں اور قرآن ثقل اکبر ہے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی خبر دیتا ہے اور اس سے جدا نہ ہوگا یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ جان لو میرے یہ فرزند مخلوقات میں خدا کے امین اور زمین میں خدا کے حکام ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، میں نے ادا کر دیا، میں نے پیغام کو پہنچا دیا، میں نے بات سنا دی، میں نے حق کو واضح کر دیا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ نے کہا وہ میں نے دہرا دیا۔ پھر آگاہ ہو جاؤ کہ امیر المومنین میرے اس بھائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور ان کے علاوہ یہ منصب کسی کے لیے سزاوار نہیں ہے۔ صلوات۔ پھر فرمایا، اے لوگو، تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار کس کو ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو۔ فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اے اللہ، اس کو دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے، اور اسے دشمن رکھنا جو علی کو دشمن رکھے، اس کی مدد کرنا جو علی کی مدد کرے، اور اس کو ذلیل و رسوا کرنا جو علی کو تنہا چھوڑے۔ اے لوگو، یہ علی میرے بھائی اور وسیع اور میرے علم کا مخزن اور میری امت میں سے مجھ پر ایمان لانے والوں کے لیے میرے خلیفہ ہیں۔
اور کتاب خدا کی تفسیر کی روح سے بھی میرے جانشین ہیں۔ یہ خدا کی طرف دعوت دینے والے، اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے والے، اس کے دشمنوں سے جہاد کرنے والے، اس کی اطاعت پر ساتھ دینے والے، اس کی معصیت سے روکنے والے، یہ اس کے رسول کے جانشین اور مومنین کے امیر، ہدایت کرنے والے امام، اور ناقصین یعنی بیعت شکن، قاسطین یعنی ظالم، اور مارقین یعنی خارجی افراد سے جہاد کرنے والے ہیں۔ خداوند عالم فرماتا ہے میرے پاس بات میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ خدایا تیرے حکم سے کہہ رہا ہوں، خدایا علی کے دوست کو دوست رکھنا اور علی کے دشمن کو دشمن قرار دینا، جو علی کی مدد کرے اس کی مدد کرنا، اور جو علی کو ذلیل و رسوا کرے تو اس کو ذلیل و رسوا کرنا، ان کے منکر پر لعنت کرنا اور ان کے حق کا انکار کرنے والے پر غضب نازل کرنا۔ پروردگارہ تو نے اس مطلب کو بیان کرتے وقت اور آج کے دن علی کو تاج ولایت پہناتے وقت علی کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین کو کامل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو پسندیدہ دین قرار دے دیا، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ شخص آخرت میں خسارہ والوں میں ہوگا۔ پروردگارہ میں تجھے گواہ قرار دیتا ہوں کہ میں نے تیرے حکم کی تبلیغ کر دی۔ اے لوگو، اللہ نے دین کی تکمیل علی کی امامت سے کی ہے، لہذا جو علی اور ان کے صلب سے آنے والی میری اولاد کی امامت کا اقرار نہ کرے گا اس کے دنیا و آخرت کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسے لوگوں کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ صلوات۔ اے لوگو، یہ علی ہیں تم میں سب سے زیادہ میری مدد کرنے والے، تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب تر اور میری نگاہ میں عزیز تر ہیں۔ اللہ اور میں دونوں ان سے راضی ہیں۔ قرآن کریم میں جو بھی رضا کی آیت ہے وہ انہی کے بارے میں ہے، اور جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کہا گیا ہے اس کا پہلا مخاطب یہی ہے۔ قرآن میں ہر مدح کی آیت انہی کے بارے میں ہے۔ سورہ حل عطا میں، سورہ دہر میں جنت کی شہادت اللہ نے صرف انہی کے حق میں دی ہے، اور یہ سورہ ان کے علاوہ کسی غیر کی مدح میں نازل نہیں ہوا ہے۔ اے لوگو، یہ دین خدا کے مددگار، رسول خدا کا دفاع کرنے والے، متقی، پاکیزہ صفت، ہادی اور مہدی ہیں۔ تمہارے نبی سب سے بہترین نبی اور ان کے وصی بہترین وصی ہیں، اور ان کی اولاد بہترین اوصیاء ہیں۔ اے لوگو، ہر نبی کی ذریت اس کے صلب سے ہوتی ہے اور میری ذریت علی کے صلب سے ہے۔ اے لوگو، ابلیس نے حسد کر کے آدم کو جنت سے نکلوا دیا، لہذا خبردار تم علی سے حسد نہ کرنا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہارے قدموں میں لغزش پیدا ہو جائے گی۔ آدم صفی اللہ ہونے کے باوجود ایک ترک اولا پر زمین میں بھیج دیے گئے، جبکہ تم تو تم ہو اور تمہاری حیثیت ہی کیا ہے، اور تم میں دشمنان خدا بھی پائے جاتے ہیں۔ صلوات۔ نعرے پہ پابندی تو نہیں ہے؟ یاد رکھو، علی کا دشمن صرف شقی اور بدبخت ہوگا اور علی کا دشمن صرف تقی اور پاک ہوگا۔ ان پر ایمان رکھنے والا صرف مومن مخلص ہی ہو سکتا ہے، اور خدا کی قسم علی کے بارے میں ہی سورہ عصر نازل ہوا ہے۔ بنام خدا رحمان و رحیم، قسم ہے عصر کی، بے شک انسان خسارہ میں ہے۔ یہ الا الذین آمنو، اس کی تفسیر ختمی مرتبہ نے، مگر علی جو ایمان لائے اور حق اور صبر پر راضی ہوئے۔ اے لوگو، میں نے خدا کو گواہ بنا کر اپنے پیغام کو پہنچا دیا، اور رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک اس کے اطاعت گزار نہ ہو جاؤ۔
اے لوگو اللہ اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے قبل اس کے کہ خدا کچھ چہروں کو بگاڑ کر انہیں پشت کی طرف پھیر دے یا ان پر اصحاب سبت کی طرح لعنت کرے۔ خدا کی قسم اس آیت سے میرے اصحاب کی ایک قوم مراد ہے کہ جن کے نام و نسب سے میں آشنا ہوں، لیکن مجھے ان سے پردہ پوشی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بس ہر انسان اپنے دل میں حضرت علی علیہ السلام کی محبت یا بغض کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اے لوگو نور کی پہلی منزل میں ہوں، میرے بعد علی اور ان کے بعد ان کی نسل ہے، اور یہ سلسلہ اس مہدی قائم اللہم صلی اللہ تک برقرار رہے گا، جو اللہ کا حق اور ہمارا حق حاصل کرے گا، چونکہ اللہ نے ہم کو تمام مقصرین، معاندین، مخالفین، خائنین، آثمین اور ظالمین اور غاصبین کے مقابلہ میں اپنی حجت قرار دیا ہے۔ اے لوگو میں تمہیں باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے اللہ کا نمائندہ ہوں، جس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا میں مر جاؤں یا قتل ہو جاؤں تو تم اپنے پرانے دین پر پلٹ جاؤ گے؟ تو یاد رکھو جو پلٹ جائے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دینے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ علی کے صبر و شکر کی تعریف کی گئی ہے، اور ان کے بعد میری اولاد کو صابر و شاکر قرار دیا گیا ہے جو ان کے صلب سے ہیں۔ اے لوگو مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ خدا پر بھی احسان نہ سمجھو کہ وہ تمہارے اعمال کو نیست و نابود کر دے گا اور تم سے ناراض ہو جائے گا اور تمہیں آگ اور پگھلے ہوئے تانبے کے عذاب میں مبتلا کر دے۔ تمہارا پروردگار مسلسل تم کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہے۔ اے لوگو ان قریب میرے بعد ایسے امام آئیں گے جو جہنم کی دعوت دیں گے، اور قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اے لوگو اللہ اور میں دونوں ان لوگوں سے بیزار ہیں۔ اے لوگو یہ لوگ اور ان کے اتباع و انصار سب جہنم کے پسترین درجے میں ہوں گے، اور یہ متکبر لوگوں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ اصحاب صحیفہ ہیں، جو شجرہ ملعونہ کی بات ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک اپنے صحیفہ پہ نظر رکھے۔ اے لوگو میں خلافت کو امامت اور وراثت کے طور پر قیامت تک کے لیے اپنی اولاد میں امانت قرار دے کر جا رہا ہوں، اور مجھے جس امر کی تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا میں نے اس کی تبلیغ کر دی ہے، تاکہ ہر حاضر و غائب، موجود و غیر موجود، مولود و غیر مولود سب پر حجت تمام ہو جائے۔ اب حاضر کا فریضہ ہے، توجہ کریں، اب حاضر کا فریضہ ہے کہ قیامت تک اس پیغام کو غائب تک اور ماں باپ اپنی اولاد کے حوالے کرتے رہیں۔ میرے بعد ان قریب لوگ اس امامت خلافت کو بادشاہت سمجھ کر غصب کر لیں گے۔ خدا غاصبین اور تجاوز کرنے والوں پر لعنت کرے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اے جن و انس تم پر عذاب آئے گا، آگ اور پگھلے ہوئے تانبے کے شعلے برسائے جائیں گے، جب کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اے لوگو اللہ تم کو ان حالات میں نہ چھوڑے گا جب تک خبیث اور طیب کو الگ الگ نہ کرے، اور خدا تمہیں غیب سے آگاہ نہیں کرتا۔ اے لوگو کوئی قریہ ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ اس میں رہنے والوں کو آیات الہی کی تکذیب کی بنا پر ہلاک کر دے گا، اور اسے حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی حکومت کے زیر سلطہ لے آئے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ صادق الوعد ہے۔ صلوات۔ اے لوگو تم سے پہلے اکثر لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، اور اللہ ہی نے ان لوگوں کو ہلاک کیا ہے، اور وہی بعد والوں کو ہلاک کرنے والا ہے۔ خداوند عالم کا فرمان ہے، کیا ہم نے ان کے پہلے والوں کو ہلاک نہیں کر دیا ہے؟ پھر دوسرے لوگوں کو بھی انہی کے پیچھے لگا دیں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں، اور آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔
اے لوگو اللہ نے مجھے امر و نہی کی ہدایت کی ہے اور میں نے اللہ کے حکم سے اس علی کے حوالہ کر دیا ہے، وہ امر و نہی الہی سے باخبر ہیں۔ ان کے امر کی اطاعت کرو تاکہ سلامتی پاؤ، ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ، ان کے روکنے پہ رک جاؤ تاکہ راہ راست پر آ جاؤ، ان کی مرضی پر چلو تاکہ مختلف راستے تمہیں ان کی راہ سے منحرف نہ کر دیں۔ میں وہ صراط مستقیم ہوں جس کا اتباع کا خدا نے حکم دیا ہے۔ پھر میرے بعد علی اور ان کے بعد میری اولاد جو ان کے صلب سے ہے، یہ سب وہ امام ہیں جو حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اور حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد ختمیہ مرتبت نے سورۃ الحمد کی مکمل تلاوت کی اور فرمایا خدا کی قسم یہ سورہ میرے اور میری اولاد کے بارے میں نازل ہوا ہے، اس میں میری اولاد کے لیے عمومیت بھی ہے اور اولاد کے ساتھ خصوصیت بھی ہے۔ یہی خدا کے دوست ہیں جن کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن، یہ حزب اللہ ہیں جو ہمیشہ غالب رہنے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ دشمنان علی ہی احمق، گمراہ اور شیاطین کے بھائی ہیں، محمل باتوں کو خواہشات نفسانی کی وجہ سے ایک دوسرے کو الہام کرتے رہتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوستی مومنین برحق ہیں جن کا ذکر پروردگار نے اپنی کتاب میں کیا اور فرمایا آپ کبھی نہ دیکھیں گے کہ جو قوم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والی ہے وہ ان لوگوں سے دوستی کر رہی ہے جو اللہ اور رسول سے دشمنی کرنے والے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ دادا یا اولاد یا بھائی یا عشیرہ اور قبیلہ والے ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ نے صاحب ایمان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان اہل بیت کے دوستی وہ افراد ہیں جن کی توصیف پروردگار نے اس انداز سے کی ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ صلوات۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست وہی ہیں جو ایمان لائے ہیں اور شک میں نہیں پڑے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست ہی وہ ہیں جو جنت میں امن و سکون کے ساتھ داخل ہوں گے اور ملائکہ سلام کے ساتھ یہ کہہ کے ان کا استقبال کریں گے کہ تم طیب و طاہر ہو، لہذا جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست ہی وہ ہیں جن کے لیے جنت ہے اور انہیں جنت میں بغیر حساب رزق دیا جائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان اہل بیت کے دشمن ہی وہ ہیں جو آتش جہنم کے شعلوں میں داخل ہوں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دشمن وہ ہیں جو جہنم کی آواز اس عالم میں سنیں گے کہ اس کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے اور وہ ان کو دیکھے گی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دشمن وہ ہیں جن کے بارے میں خداوند عالم فرماتا ہے جہنم میں داخل ہونے والا ہر گروہ دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دشمن ہی وہ ہیں جن کے بارے میں پروردگار کا فرمان ہے جب کوئی گروہ داخل جہنم ہوگا تو جہنم کے خازن سوال کریں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے آیا تو تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم لوگ خود بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ آگاہ ہو جاؤ تو اب جہنم والوں کے لیے تو رحمت خدا سے دوری ہی دوری ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست ہی وہ ہیں جو اللہ سے از غیب ڈرتے ہیں اور انہی کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اے لوگو دیکھو آگ کے شعلوں اور اجر عظیم کے مابین کتنا فاصلہ ہے۔ اے لوگو ہمارا دشمن وہ ہے جس کی اللہ نے مذمت کی اور اس پر لعنت کی ہے، اور ہمارا دوست وہ ہے جس کی اللہ نے تعریف کی ہے اور اس کو دوست جانا ہے۔ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ میں ڈرانے والا اور علی بشارت دینے والے ہیں۔ اے لوگو میں انذار کرنے والا اور علی ہدایت کرنے والے ہیں۔ اے لوگو میں پیغمبر ہوں اور علی میرے جانشین ہیں۔ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں پیغمبر ہوں اور علی میرے بعد امام اور میرے وصی ہیں، اور ان کے بعد کے امام ان کے فرزند ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں ان کا باپ ہوں اور وہ علی کے صلب سے پیدا ہوں گے۔ باواز بلند صلوات۔ یاد رکھو کہ آخری امام خاتم الائمہ ہمارے ہی قائم مہدی ہیں، وہ ادیان پہ باواز بلند صلوات۔
وہ ادیان پر غالب آنے والے اور ظالموں سے انتقام لینے والے ہیں، وہی قلعوں کو فتح کرنے والے اور ان کو منہدم کرنے والے ہیں، وہی مشرکین کے ہر گروہ پر غالب اور ان کی ہدایت کرنے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، وہی اولیاء خدا کے خون کا انتقام لینے والے اور دین خدا کے مددگار ہیں۔ جان لو کہ وہ عمیق سمندر سے استفادہ کرنے والے ہیں، وہی ہر صاحب فضل پر اس کے فضل اور ہر جاہل پر اس کی جہالت کا نشانہ لگانے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہی اللہ کے برگزیدہ اور پسندیدہ ہیں، وہی ہر علم کا وارث اور اس پر احاطہ رکھنے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، وہی ہر علم کے وارث اور فہم پر احاطہ رکھنے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، وہی پروردگار کی طرف سے خبر دینے والے اور آیات الہی کو بلند کرنے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، وہی رشید اور صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، انہی کو اللہ نے اپنا قانون سپرد کیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، انہی کی بشارت دور سابق میں دی گئی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہی حجت باقی ہیں اور ان کے بعد کوئی حجت نہیں ہے۔ ہر حق ان کے ساتھ ہے اور ہر نور ان کے پاس ہے، ان پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، اس زمین پر خدا کے ولی و حاکم، مخلوقات میں اس کی طرف سے حکم اور خفیہ اور علانیہ ہر مسئلے میں اس کے امین ہیں۔ اے لوگوں، میں نے سب بیان کر دیا اور سمجھا دیا، اب میرے بعد یہ علی تمہیں سمجھائیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں تمہیں خطبہ کے اختتام پر اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ پہلے میرے ہاتھ پر ان کی بیعت کا اقرار کرو، اس کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ میں نے اللہ کی بیعت کی ہے اور علی نے میری بیعت کی ہے، اور میں خداوند عالم کی جانب سے تم سے علی کے لیے بیعت لے رہا ہوں۔ خدا فرماتا ہے، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی بیعت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ ہی کا ہاتھ ہے۔ اب اس کے بعد جو بیعت کو توڑ دیتا ہے تو وہ اپنے ہی خلاف اقدام کرتا ہے، اور جو عہد الہی کو پورا کرتا ہے خدا اسی کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ اے لوگو، یہ حج اور عمرہ اور یہ صفا و مروہ سب شاعر اللہ ہیں۔ خداوند عالم فرماتا ہے، پس جو شخص بھی حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں میں سعی کرے۔ اے لوگو، خانہ خدا کا حج کرو، جو لوگ یہاں آ جاتے ہیں وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور جو اس سے الگ ہو جاتے ہیں وہ محتاج ہو جاتے ہیں۔ اے لوگو، کوئی مومن کسی موقف عرفات، مشعر، منا میں وقوف نہیں کرتا مگر یہ کہ خدا اس وقت تک کے گناہ معاف کر دیتا ہے، لہذا حج کے بعد اسے از سر نو نیک اعمال کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ اے لوگو، حجاج کی مدد کی جاتی ہے اور ان کے اخراجات کا اس کی طرف سے معاوضہ دیا جاتا ہے، اور اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اے لوگو، پورے دین اور معرفت احکام کے ساتھ حج بیت اللہ کرو، اور جب تم مقدس مقامات سے واپس جاؤ تو مکمل توبہ اور ترک گناہ کے ساتھ جاؤ۔ اے لوگوں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اگر وقت زیادہ گزر گیا ہے اور تم نے کوتاہی اور نسیان سے کام لیا ہے تو علی تمہارے ولی اور تمہارے لیے بیان کرنے والے ہیں، جن کو اللہ نے میرے بعد اپنی مخلوق پر امین بنایا ہے اور میرا جانشین بنایا ہے۔ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، وہ اور جو میری نسل سے ہیں وہ تمہارے ہر سوال کا جواب دیں گے، اور جو کچھ تم نہیں جانتے ہو سب بیان کریں گے۔ بآواز بلند صلوات۔ آگاہ ہو جاؤ کہ حلال و حرام اتنے زیادہ ہیں کہ سب کا احصاء اور بیان ممکن نہیں ہے، اور اس مقام پر تمام حلال چیزوں کا امر اور تمام حرام چیزوں سے نہیں کر سکتا، لہذا مجھے تم سے بیعت لینے کا حکم دیا گیا ہے، اور تم سے یہ عہد لوں کہ جو پیغام علی اور ان کے بعد کے ائمہ کے بارے میں خدا کی طرف سے لایا ہوں تم ان سب کا اقرار کر لو کہ یہ سب میری نسل اور اس علی سے ہیں، اور امامت صرف انہی کے ذریعے قائم ہوگی۔ ان کے آخری مہدی ہیں جو قیامت تک حق کے ساتھ فیصلہ کرتے رہیں گے۔ صلوات۔
اے لوگوں میں نے جس جس حلال کی طرف تمہاری رہنمائی کی ہے اور جس جس حرام سے روکا ہے کسی سے نہ رجوع کیا ہے اور نہ ان میں کوئی تبدیلی کی ہے، لہذا تم اسے یاد رکھو اور محفوظ کر لو، ایک دوسرے کو نصیحت کرو اور کسی قسم کی تبدیلی نہ کرو۔ ایک بار پھر میں اپنے لفظوں کی تکرار کرتا ہوں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نیکیوں کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور یاد رکھو کہ امر بالمعروف کی اصل یہ ہے کہ میری بات کی تہ تک پہنچ جاؤ اور جو لوگ حاضر نہیں ہیں ان تک پہنچاؤ اور اس کے قبول کرنے کا حکم دو اور اس کی مخالفت سے منع کرو، اس لیے کہ یہی اللہ کا حکم ہے اور یہی میرا حکم بھی ہے، اور امام معصوم کو چھوڑ کر نہ کوئی واقعی امر بالمعروف ہو سکتا ہے اور نہ نہی عن المنکر۔ اے لوگو، قرآن نے بھی تمہیں سمجھایا ہے کہ علی کے بعد امام ان کے فرزند ہیں، اور میں نے تم کو یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ یہ سب میری اور علی کی نسل سے ہیں، جیسا کہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے، اللہ نے امامت انہی کی اولاد میں کلمہ باقیہ قرار دیا ہے، اور میں نے بھی تمہیں بتا دیا ہے کہ جب تک تم قرآن اور اطرت سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ اے لوگو، تقوی اختیار کرو، تقوی قیامت سے ڈرو، جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے، زلزلہ قیامت بڑی عظیم شے ہے، موت، قیامت، حساب، میزان، اللہ کی بارگاہ کا محاسبہ، ثواب اور عذاب، سب کو یاد کرو کہ وہاں نیکیوں پر ثواب ملتا ہے اور برائی کرنے والے کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اے لوگو، تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہے، اب بیعت کا طریقہ کار ختمی مرتبات، اے لوگو تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک ایک میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بیعت نہیں کر سکتا، لہذا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری زبان سے علی کے امیر المومنین ہونے اور ان کے بعد کے ائمہ جو ان کے صلب سے میری ذریت ہیں سب کی امامت کا اقرار لے لوں، اور میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرے فرزند ان کے صلب سے ہیں، لہذا تم سب مل کر کہو ہم سب آپ کی بات سننے والے، اطاعت کرنے والے، راضی رہنے والے، اور علی اور اولاد علی کی امامت کے بارے میں جو پروردگار کا پیغام پہنچایا اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ ہم اس بات پر اپنے دل، اپنی روح، اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے آپ کی بیعت کر رہے ہیں، اسی پر زندہ رہیں گے، اسی پر مریں گے اور اسی پر دوبارہ اٹھیں گے، نہ کوئی تغیر و تبدیلی کریں گے اور نہ کسی شک و ریب میں مبتلا ہوں گے، نہ عہد سے پلٹیں گے، نہ میثاق کو توڑیں گے، اور جن کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ وہ علی امیر المومنین اور ان کی اولاد ائمہ آپ کی ذریت میں سے ہیں، ان کی اطاعت کریں گے، جن میں سے حسن و حسین ہیں، اور ان کے بعد جن کو اللہ نے یہ منصب دیا ہے اور جن کے بارے میں ہم سے ہمارے دلوں، ہماری جانوں، ہماری زبانوں، ہمارے ضمیروں اور ہمارے ہاتھوں سے عہد و پیمان لے لیا گیا ہے، ہم اس کا کوئی بدل پسند نہیں کریں گے، اور اس میں خدا ہمارے نفسوں میں کوئی تغیر و تبدل نہیں دیکھے گا۔ ہم ان مطالب کو آپ کے قول مبارک کے ذریعہ اپنے قریب اور دور سبھی اولاد اور رشتہ داروں تک پہنچا دیں گے، اور ہم اس پر خدا کو گواہ بناتے ہیں، اور ہماری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور آپ بھی ہمارے گواہ ہیں۔ اے لوگو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ خداوند عالم ہر آواز کا سننے والا اور ہر انسان کے نہاں کو جاننے والا ہے، لہذا جو ہدایت پا گیا اس کا اپنا فائدہ ہوا، جو گمراہ ہوا اس نے اپنا نقصان کیا، جس نے بیعت کی گویا اس نے اللہ کی بیعت کی، اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر ہے۔ بآواز بلند درود پڑھیے۔
اے لوگو اللہ کی بیعت کرو اور میری بیعت کرو، اور علی کے امیر المومنین ہونے اور حسن و حسین اور ان کی نسل سے باقی ائمہ کی دنیا اور آخرت میں امام ہونے کے عنوان سے بیعت کرو۔ جو غداری کرے گا اسے اللہ ہلاک کر دے گا، اور جو وفا کرے گا اس پر رحمت نازل کرے گا۔ جو عہد کو توڑ دے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور جو شخص خداوند عالم سے باندھے ہوئے عہد کو وفا کرے گا خداوند عالم اس کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ اے لوگو جو میں نے کہا ہے وہ کہو، اور علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو، اور یہ کہو کہ پروردگارہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، پروردگارہ ہمیں تیری ہی مغفرت چاہیے اور تیری ہی طرف ہماری بازگشت ہے، اور کہو حمد و شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں اس امر کی ہدایت دی ہے، ورنہ اس کی ہدایت کے بغیر ہم راہ ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ اے لوگو علی ابن ابی طالب کے فضائل اللہ کی بارگاہ میں اور جو اس نے قرآن میں بیان کیے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ میں ایک منزل پر شمار کرا سکوں، لہذا جو بھی تمہیں خبر دے اور ان کے فضائل سے آگاہ کرے اس کی تصدیق کرو۔ یاد رکھو اللہ، رسول، علی اور ائمہ جن کا تذکرہ ہوا کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی کا مالک ہوگا۔ اے لوگو جو علی کی بیعت، ان کی محبت اور انہیں امیر المومنین کہہ کر سلام کرنے میں سبقت حاصل کریں گے وہی جنت نعیم میں کامیاب ہوں گے۔ اے لوگو وہ بات کہو جس سے تمہارا خدا راضی ہو، ورنہ تم اور تمام اہل زمین بھی منکر ہو جائیں تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پروردگارہ جو کچھ میں نے ادا کیا ہے اور جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے اس کے لیے مومنین کی مغفرت فرما، اور منکرین کافرین پر اپنا غضب نازل فرما، اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ بلند تر صلوات۔